اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ موضوع گفتگو یہ چل رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ میں ہیں تو مکہ میں جہاں ان کی یہ سرگرمیاں ہیں کہ جو مکہ میں لوگ آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ نشست ہو رہی ہے اور ایک تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، وہیں پہ امام حسین علیہ السلام مختلف علاقوں میں خطوط لکھ رہے ہیں۔ بصرہ میں خط لکھ چکے ہیں اور کوفہ میں خط لکھ چکے ہیں، ان کو جوابی خط، اور اسی طرح سے آج ایک تیسرے خط کا ہم نے ذکر کرنا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے جناب محمد بن حنفیہ اور ان کے توسط سے باقی بنی ہاشم کو لکھا ہے، اور اس خط کے نتیجے میں جناب محمد بن حنفیہ اور جو بنی ہاشم کے باقی افراد بچ گئے تھے وہ دوبارہ جو ہے وہ مدینہ کو چھوڑ کے مکہ واپس آئے ہیں، اور پھر وہاں سے مکہ میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا تک گئے ہیں، اور ان میں سے جناب محمد بن حنفیہ ہیں کہ جو مکہ سے ہی واپس مدینہ چلے گئے تھے اور وہ واپس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کا سفر انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ اور یہ جو خط ہے اس کے اوپر صاحبان تحقیق اور جن کی تاریخ کے اوپر گہری نگاہ ہے ان کی بڑی گفتگو ہے اس خط کے اوپر، خصوصاً امام علیہ السلام کے ایک جملے کے اوپر اس کی مختلف تفسیریں ہیں۔ تو آج ہم یہ خط آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علماء نے اس کے جملے کی کیا تفسیر کی ہے، اور اس جملے کی تفسیر سے جناب محمد بن حنفیہ اور جو افراد بنی ہاشم کے خاندان کے نہیں گئے کربلا ان کی کیا حیثیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ دو طرح کی روایات ہیں، یعنی روایت تو ایک ہی ہے لیکن دو طرح کے جو ہے وہ مصادر میں ہمیں ملتی ہے۔ ایک کامل الزیارات میں ہے اور امام باقر علیہ السلام سے ہے، اور یہ زرارہ اس کو نقل کرنے والے ہیں، اور جو دوسری روایت ہے وہ حمزہ بن حمران کی ہے اور یہ امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ سب سے پہلے ہم کامل الزیارات کی روایت کا متن آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام نے کاتب الحسین بن علی من مکہ الی محمد بن علی، یہاں پہ یہی الفاظ ہیں، اور اس خط میں کیا لکھا، یعنی امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے جناب محمد بن علی یعنی محمد بن حنفیہ کو یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین بن علی الی محمد بن علی ومن قبلہ من بنی ہاشم، یعنی محمد بن حنفیہ کو یہ خط فقط نہیں ہے بلکہ محمد بن حنفیہ کی طرف سے تمام بنی ہاشم جو مدینہ میں موجود ہیں ان سب کو یہ خطاب ہے۔ اور وہ ایک جملہ امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ لکھا کہ اما بعد فإن من لحق به استشهد ومن لم يلحق به لم يدرك الفتح، کہ جو میرے ساتھ ملحق ہو جائے گا، میرے ساتھ مل جائے گا تو وہ شہید ہو جائے گا، اور جو میرے ساتھ نہیں مل سکے گا تو وہ فتح کو نہیں پا سکے گا، وہ فتح تک نہیں پہنچ سکے گا، والسلام۔ اب یہاں پہ یہ جو جملہ ہے کہ وَلَمْ يُدْرِكْ الْفَتْحَ، اس کے اوپر بحث ہے کہ وہ فتح تک نہیں پہنچ پائے گا، اس کا کیا مطلب ہے، امام علیہ السلام کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح کی روایت ہمیں بصائر الدرجات میں ملتی ہے، اور یہ حمزہ بن حمران کی امام صادق علیہ السلام سے، یعنی یہ جو بھی روایت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی یہ امام باقر علیہ السلام سے ہے، اور جو دوسری روایت ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ اور حمزہ بن حمران یہ کہتا ہے کہ ہم نے امام صادق علیہ السلام کے سامنے یہ ذکر کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام نکلے تو جناب ابن حنفیہ محمد بن حنفیہ ان کے ساتھ نہیں گئے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یعنی یہ اس وقت بھی سوال امام کے سامنے رکھا گیا۔ تو قال ابو عبداللہ، تو امام علیہ السلام نے فرمایا یا حمزہ انی ساحدثک فی ھذا الحدیث ولا تسأل عنہ بعد مجلسنا ھذا، کہ میں تمہارے سامنے یہ بات بیان کرتا ہوں اور اس کے متعلق تم آج کی جو ہماری مجلس ہوگی اس مجلس کے بعد پھر دوبارہ تم سوال نہ کرنا۔ اچھا، وہ کیا بات امام علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ان الحسین لما فاصلہ متوجہن، کہ جب امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ آگے بڑھیں گے تو دعا بقرطاس، تو انہوں نے ایک کاغذ منگوایا اور یہ جملہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الی بنی ہاشم، امام حسین کی طرف سے تمام بنی ہاشم کو یہ خط لکھا جا رہا ہے۔ اما بعد فإنه من الحق به یا من لحق به منکم استشهد معی،
کہ جو تم میں سے میرے ساتھ مل جائے گا اسے شہید کر دیا جائے گا، ومن تخلف، اور جو پیچھے رہ جائے گا، لم یبلغ الفتح، تو وہ فتح تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو پہلے جو روایت ہے اس کے اندر الفاظ لم یدرک کے ہیں کہ وہ فتح کو درک نہیں کر سکے گا، اور یہاں پہ جو الفاظ ہیں کہ وہ فتح تک، یعنی اردو زبان میں کہیں کہ وہ فتح تک نہیں پہنچ پائے گا۔ والسلام۔ اب یہاں پہ مختلف علماء نے اس جملے کی مختلف تفسیریں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے بحار الانوار سے علامہ مسیح علیہ الرحمہ کی یہ تفسیر رکھنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اس جملے سے کیا سمجھا۔ تو علامہ مسیح علیہ الرحمہ اس خط کے اوپر اپنا ایک نوٹ اور اپنا تعلیقہ یوں لکھتے ہیں کہ لم یبلغ الفتح اے لم یبلغ ما یتمناہ من فتوح الدنیا والتمتع بہا، کہ یہاں پہ فتح سے مراد دنیا کی فتح ہے، کہ دنیا کو فتح کر لیں گے، دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں ان سے وہ استفادہ کریں گے اور مزے کریں گے۔ تو امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ملے گا تو اسے دنیا بھی نصیب نہیں ہوگی، یعنی دنیا کی جو آسائشیں ہیں، دنیا کا جو مزہ ہے اور جو دنیا کی فتح ہے وہ اسے نہیں ملے گی۔ وظاہر ھذا الجواب ذمہ، اور علامہ مسیح علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں کہ اس جواب سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام مذمت کر رہے ہیں، یعنی اس بندے کی مذمت کر رہے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں نکلے گا۔ وَيُحْتَمَل، اور ساتھ یہ معنی بھی ایک احتمال کے طور پہ آ سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خیرہم فی ذالک، ان کو اس بات میں اختیار دیا ہو کہ دیکھو اگر تم ہمارے ساتھ نکلو گے تو شہادت پا کے بڑا درجہ حاصل کر لو گے، اور اگر ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے تو وہ بڑے درجے سے محروم رہ جاؤ گے۔ فلا اسم علی من تخلف، پس جو پیچھے رہ جائے گا اس کے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں پہ علامہ مسیح علیہ الرحمہ کے مطابق لم یبلغ الفتح، یعنی وہ فتح تک نہیں پہنچ سکے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کو حاصل نہیں کر سکے گا، لہٰذا اس کے اندر ایک مذمت کا پہلو بھی ہو سکتا ہے، اور ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام ان کی مذمت نہیں کر رہے بلکہ ان کے سامنے دو اختیار رکھ رہے ہیں کہ یا تو تم جو ہے وہ شہادت جیسے عظیم مرتبے کو حاصل کر لو، اگر یہ حاصل تم نہیں کر سکتے تو تم دنیا کو بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو یہ ان کی کیا ہوگی، تفسیر ہوگی۔ جبکہ شیخ باقر شریف کرشی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس جملے کی الگ تفسیر بیان کی، اور اپنی کتاب حیات الامام حسین علیہ السلام انہوں نے لکھا کہ لقد اخبر الاسرۃ النبویہ، ہم یہاں پہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ خاندان نبوی کو یعنی بنی ہاشم کو امام حسین علیہ السلام نے یہ خبر دے دی کہ ان میں سے جو بھی آپ کے ساتھ ملے گا وہ شہادت کو پائے گا، اور جو نہیں ملے گا وہ فتح کو نہیں پائے گا۔ بس یہاں امام علیہ السلام کی فتح سے کون سی فتح مراد ہے؟ بے شک یہ وہ فتح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کائنات کے رہنما اور تاریخ کے بہادروں میں کوئی شخصیت بھی اس فتح کو حاصل نہ کر سکی، یعنی ایک ایسی فتح ہے کہ جو تاریخ عالم میں آپ دیکھ لیں تو کسی لیڈر کو اس جیسی فتح نصیب نہیں ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کے تمام اصول اور وہ اقدار جو وہ رکھتے تھے ان سب کو فتح نصیب ہوئی، اور یہ دنیا آپ کی قربانی سے جڑ گئی، آپ کا نام حق اور انصاف کی نشانی بن گیا، اور آپ کی عظیم شخصیت کسی امت یا کسی گروہ کی ملکیت نہ رہی بلکہ ہر زمان و مکان میں یہ فقط انسانیت کی ملکیت ہے۔ آج بھی امام حسین اور کربلا یہ انسانیت کی ملکیت ہے۔ بس اس سے بڑی کون سی فتح ہو سکتی ہے اور اس سے بڑھ کر کون سی کامیابی ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام اس خط میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو کامیابی کربلا والوں کو اور جو کامیابی ہمیں ملنے والی ہے اس کامیابی کو پھر تم لوگ حاصل نہیں کر سکو گے۔ یہ ایک تفسیر آ گئی۔ تو لہٰذا اس تفسیر کے مطابق یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی دنیا کی فتح مراد نہیں لی کہ دنیا کی فتح تم حاصل نہیں کر پاؤ گے، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو عزت ملی کربلا والوں کو، یہ جو فخر ملا، یہ جو آج ایک کربلا اور حسین کا نام انسانیت کا نام بن گیا اور آزاد لوگوں کی فکر، اور یہ ایک نعرہ ایسا بن گیا کہ تمام تحریکیں جو بھی شروع ہوتی ہیں آزادی کے نام پہ وہ کربلا کے نام کو استعمال کرتی ہیں، کربلا اور امام حسین کے نام کو اپنے لیے فخر سمجھتی ہیں، تو اس فخر میں یہ لوگ شریک نہیں ہو پائیں گے۔ یہ ایک فتح کی تفسیر ہو گئی۔ اور تیسری تفسیر سید مکرم نے اپنی کتاب مقتل الحسین میں لکھی، اور اس کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنی تحریک کے بارے میں یہ یقین رکھتے تھے کہ وہی کامیاب و کامران ہوں گے، کیونکہ ان کی شہادت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین زندہ ہو جائے گا، اور بدعت مر جائے گی، اور مخالفین کے کاموں کی قباحت ظاہر ہو جائے گی، اور یہ امت سمجھ جائے گی کہ اہل بیت ہی دوسروں کی نسبت خلافت کا زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ اور اسی بات کی طرف امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کی طرف لکھے جانے والے خط میں اشارہ فرمایا کہ جو تم میں سے ہمارے ساتھ مل جائے گا وہ شہید ہو جائے گا، اور جو رہ جائے گا
لم یبلغ الفتح، تو وہ فتح کو نہیں پہنچ پائے گا۔ یعنی یہاں پہ بھی جو سید مکرم اس جملے کی تفسیر فرماتے ہیں وہ یہی تفسیر ہے کہ یہ جو دین رسول زندہ ہوگا اور بنی امیہ کی جو قباحت ہے اور ان کی جو گمراہی ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے گی کہ کس طرح سے انہوں نے خلافت کو اپنا حق سمجھ لیا اور اہل بیت سے دور کر دیا، یہ ساری چیز جو ہے اسی کو فتح کا نام دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس دین اسلام کو زندہ کرنے میں ان لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہوگا کہ جو ہمارے ساتھ اس تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ 3 تفسیریں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں چلے ان کو یہ عظیم مرتبہ بھی حاصل نہیں ہو سکا، اور اسی طرح سے ان لوگوں کو دنیا کی آسائش اور دنیا کی زندگی کے اندر بھی کوئی نمایاں مقام حاصل نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال یہ پھر محققین کا اس کے اوپر اختلاف رہتا ہے کہ کیا اس جملے سے جناب محمد بن حنفیہ کی مذمت ہوتی ہے یا مذمت نہیں ہوتی، اور بہت سارے علماء اس کے اندر توقف کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کے عظیم کردار کی وجہ سے اور دیگر جو روایات انشاءاللہ آگے جب ایک الگ چیپٹر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ باقاعدہ ایک عنوان رکھیں گے کہ بنی ہاشم کے کون سے افراد ہیں جو اس تحریک کا حصہ نہیں بنے تھے اور کیوں نہیں حصہ بنے تھے، تو وہاں پہ اس واقعے کو ہم دوبارہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو ترتیب ہماری سفر کی چل رہی ہے اسی سفر کی ترتیب کے مطابق جب آخر پہ ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال رہی تو وہاں پہ ہم اس واقعے کو مزید آپ کے سامنے کھول کے مزید بیان کریں گے کہ جس سے واضح ہوگا کہ جناب محمد بن حنفیہ اور عبداللہ بن عباس اور جو دیگر لوگ ہیں جو رہ گئے تھے پیچھے، آخر ان کے متعلق تاریخ کیا کہتی ہے اور علماء اور محققین کیا موقف رکھتے ہیں۔ تو جس کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی بھی عالم جو ہے ان کی مذمت نہیں فرماتا، اور دیگر ان کے پاس تاریخی حوالہ جات ہیں کہ جن سے ان لوگوں کی معذوریت اور ان کا معذور ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور ہم خط آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں کہ جس کو صاحب فتوح نے جو ہے وہ روایت کیا ہے کہ ہوا یوں کہ یزید نے شام سے ایک خط لکھا مدینہ والوں کے نام اور بنی ہاشم کو خط لکھا، اور اپنے خط کے ساتھ اس نے ایک الگ سے کاپی لگائی، ایک الگ سے صفحات لکھے کہ جس کے اندر اس نے کچھ اشعار لکھے۔ یہ جو اشعار تھے بنیادی طور پہ اس میں وہ امام حسین علیہ السلام کو خطاب کر رہا تھا۔ خط بھی آ گیا اور خط کے ساتھ یزید نے اپنے اشعار لکھ کے وہ بھی ساتھ بھیج دیے۔ اور ابن عاصم کوفی کی روایت کے اگر سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب یہ خط مدینہ پہنچا تو امام حسین علیہ السلام مدینہ میں نہیں تھے، امام حسین علیہ السلام مکہ میں تھے۔ تو اب جو ہے وہ اہل مدینہ نے کیا کیا، تو ابن عاصم کوفی لکھتا ہے کہ فنظر اہل المدینہ الی هذه الابیات، کہ اہل مدینہ نے ان ابیات کو دیکھا، ثم وجہوا بها وبالکتاب الی الحسین ابن علی علیہ السلام، پھر انہوں نے یہ خط اور وہ جو اشعار تھے وہ امام حسین علیہ السلام کو بھجوا دیے۔ اور وہ شعر کیا تھے، ان شعروں کے اندر یزید نے جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے کچھ فضائل بھی پڑھے تھے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کو جنگ سے ڈرایا تھا اور کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ جنگ کو نہ بڑھکائیں، جنگ کی وجہ سے نقصان ہوگا اور آپ ہلاک ہو جائیں گے، اور اس طرح سے دھمکی آمیز اس کے اندر چیزیں تھیں۔ تو یہاں پہ اب یہ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب اس خط کو دیکھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ یزید بن معاویہ کا خط ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے جواب لکھا، اور جواب بڑا ہی مختصر جواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد امام علیہ السلام نے قرآن مجید کی ایک آیت یہاں پہ لکھی کہ جو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 41 ہے۔ امام نے سورہ یونس کی 41 نمبر آیت لکھی کہ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَالسَّلَامُ۔ یہ آیت ہے جس کا ترجمہ کیا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ یعنی بالکل ایک بائیکاٹ کی جو فضا ہے کہ ہم تم سے بری ہیں، تم ہم سے بری ہو، ہمارا نہ تم سے لینا دینا ہے نہ تمہارا ہم سے کوئی لینا دینا ہے، یعنی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس خط کے ذریعے سے اس کی جو جنگ کی دھمکیاں دیں اور جو قتل کی دھمکیاں تھیں ان کو بالکل یعنی آپ کہیں کہ بالکل ختم کر دیا کہ تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم تم سے کوئی کلام کریں۔ اس خط میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی یزید کے اوپر سلام نہیں بھیجا، یزید کا نام تک نہیں لکھا، نہ کوئی اس کا لقب لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قرآن کی سیدھی آیت کہ ہم تم سے بری ہیں، تم ہم سے بری ہو، ہمارا اور تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ امام حسین علیہ السلام جو اس وقت کا طاغوت تھا اس کے سامنے ایک کلمہ حق کو رکھ دیا کہ تمہارا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم تم سے بری ہیں، جس طرح کہ تم ہم سے کیا ہو چکے ہو، بری ہو چکے ہو، لہذا تمہارے طرف سے ہمیں کوئی خط لکھنا اور یہ کہنا کہ ہم جنگ سے رک جائیں، ہم جنگ کی طرف نہ بڑھیں، یہ کوئی بنتی نہیں ہے بات، اور تم اس قابل نہیں ہو کہ ہم تمہارا نام لکھیں یا تمہارے اوپر سلام کریں یا تمہیں کوئی کسی قسم کا کوئی جواب دیں یا تمہاری درخواست کے اوپر ہم کوئی تعلیقہ لگائیں، کوئی بیان لگائیں، کوئی نوٹ لگائیں، اس کے تم اہل ہی نہیں ہو۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ خط ہے کہ جس کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام نے یزید کو رسوا کر دیا اور اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کا نام لکھ کر اسے کچھ کہا جائے۔ قرآن مجید کی آیت لکھ کے واضح طور پہ جیسے مشرکین سے برات، کفار سے برات کی جاتی ہے، ایسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یزید سے برات کا اعلان کر دیا۔ اور یہاں تک جو ہے آپ کے سامنے ہم نے مختلف خطوط جو ہے امام حسین علیہ السلام کے رکھے، اور اس طرح سے ایک اور خط ابھی اس کا ذکر باقی ہے کہ وہ خط دوبارہ جناب مسلم بن عقیل کی طرف جب امام حسین علیہ السلام نے بھیجا، ان کے جواب جب لکھا مسلم بن عقیل نے کہ کوفہ کے حالات بہتر ہو گئے، آپ آ جائیں، تو اس خط کی کیا تفسیر ہے، اس خط کو لے کر کون گیا اور کس طرح کے حالات تھے، تو یہ وہ آخری خط ہے جو مکہ سے نکلنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے لکھا تھا۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔